جمعہ ختم ہو رہا ہے، صلوات کا وقت ہے، بلند آواز سے صلوات لے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جن مرحومین کے لیے مجلس اعزا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، بیمار مومنین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس وبا و بلا سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ والناس پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ قرآن کریم میں اس وقت آخری سورہ ہے، 114 نمبر مکی سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 21واں سورہ ہے۔ اس کو سورہ والناس کہتے ہیں۔ اس کا آغاز قل سے ہے، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو انسانوں کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس، اس وسوسے سے جو وہ خناس ڈالتا ہے، جو سینوں میں داخل ہو کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ خناس، وہ شیطان، من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چند منٹ کی زحمت ہے، توجہ فرمائیں۔ قل کا معنی تو سبھی جانتے ہیں، فعل امر ہے، کہو۔ براہ راست تو خطاب سرکار دو عالم سے ہی ہے، لیکن جو بھی انسان ہے، مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ اس سے خطاب ہے۔ کہو، یہ انسان کی دعا بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ دعا مانگو کہ پروردگار مجھے بچا لے اس شیطان سے، اور ظاہر حکم خدا ہے، اس کو انسان انجام بھی دے۔ حکم خدا مرحلہ اول میں واجب ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہاں چار چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ کا کیا معنی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں استعاذہ، پناہ طلب کرنا۔ باب استفعال ہے، علماء کرام موجود ہیں، باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے، پناہ طلب کرنا، استعاذہ، یہ قابل غور چیز ہے۔ دوسری چیز ہے مستعیذ، کون پناہ چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مستعاذ، کس کی پناہ چاہتا ہے۔
اور ایک ہے مستعاذ من، کس سے پناہ چاہتا ہے۔ استعاذہ کا معنی ہے پناہ چاہنا، اور پناہ کا معنی ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانا۔ یعنی قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے محفوظ بنا دے۔ استعاذہ کا معنی ہے پناہ چاہنا، محفوظ کرنا، اپنے آپ کو کسی کی حفاظت میں دینا، اس کی پناہ میں دینا۔ کون کہہ رہا ہے اعوذ میں؟ یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ ہر پڑھنے والا، ہر کہنے والا، ہر انسان اس مقام پر ہے کہ وہ پناہ چاہے، حفاظت چاہے۔ کس سے؟ مستعاذ کون ہے؟ کس کی پناہ چاہ رہا ہے؟ برب الناس کہہ کے انسان اظہار کرتا ہے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور مستعاذ منہ کون ہے؟ کس سے پناہ چاہتا ہے؟ وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، جو من الجنت بھی ہے، وہ من الناس بھی ہے، جو انسانوں میں سے بھی ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے۔ وہ ایسا ہے جو آ کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد تو ایک ہے پناہ چاہنا کہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر ذی روح صیانت ذات چاہتی ہے۔ ہر وجود یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ صیانت ذات یعنی اپنی ذات کی حفاظت، یہ فطرت ہے انسان کی بھی، بلکہ ہر مخلوق کی۔ حیوان بھی یہی چاہتا ہے، پودے بھی یہی چاہتے ہیں۔ جس جسم جان ہے، روح ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتی ہے۔ صیانت ذات، جس کو فلسفے میں، عرفان میں کہا جاتا ہے، اپنی ذات کی حفاظت۔ اور سب سے اہم چیز ہے اپنی ذات کی حفاظت کرنا، ہر آنے والے خطرے سے اپنی حفاظت کرنا، یہ فطرت میں داخل ہے۔ اور انسان پر ہونے والے واجبات میں سے ایک چیز یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے ہر اعتبار سے، چاہے ظاہری دشمن ہو، چاہے باطنی دشمن ہو، چاہے نظر آنے والے دشمن ہوں، چاہے نظر نہ آنے والے دشمن ہوں۔ یہاں پروردگار عالم نے من الجنت والناس کہہ کے واضح کر دیا ہے کہ چاہے تمہارا دشمن کھلا ہے، انسانوں میں سے ہے، نظر آتا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہو، چاہے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے۔ جن کا معنی ہوتا ہے جو چیز نظر نہ آئے، جو دشمن نظر نہیں آ رہا، اس سے بھی اس کی پناہ چاہو تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے۔ یہ ہے استعاذہ۔ تو مستعیذ ہر انسان، ہر ذی روح پناہ چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے۔ کس کی پناہ؟ ظاہر ہے کہ ہمیشہ انسان اس کی پناہ میں جاتا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو، حفاظت کر سکتا ہو۔ چھوٹے بچے کو چوٹ لگے گی تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کوئی اور نہ بچائے مگر میری ماں یا میرا باپ ضرور بچا لے گا۔ جس کو انسان بچپن میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بچا سکتا ہے، بچپن میں انسان اسی کی طرف جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی توجہ ہے آپ سب کی؟ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے مقامات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں وہ اتنا طاقتور بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی حفاظت خود کر لیتا۔ جیسے شرعی طور پر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ساری ذمہ داریاں خود اس کی اپنی ذات پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں انسان اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، وہاں سے تربیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں اس ذات کی پناہ چاہتا ہوں جو ساری انسانیت کا رب ہے۔ یہاں رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خالق بھی کہہ سکتا تھا، رحمان بھی کہہ سکتا تھا، رحیم بھی کہہ سکتا تھا، کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، مگر پروردگار عالم نے یہاں لفظ رب استعمال کیا ہے، اس لیے کہ کوئی اور صفت ہوتی تو وہ ایک خاص
صفت ہی کی طرف اشارہ ہو جاتا، مگر لفظ رب استعمال کر کے پروردگار نے ہمیں سمجھایا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر اعتبار سے اگر تمہاری کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہی جو رب العالمین ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اور پھر ہمارا سفر حیات جو ہے وہ بھی ربوبیت سے شروع ہوتا ہے۔ لفظ رب کو کتنے معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں اور روز پڑھتے ہیں انشاءاللہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں۔ میں بعض جگہ کہتا ہوں کہ ہوم ورک کرنا چاہیے آپ کو، اور یہ ہوم ورک ہے۔ اس میں غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم چیک نہیں کرتے۔ سکولوں میں تو ہوم ورک روز چیک ہوتا ہے، جی ہم نے چیک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے تو نہیں، بعض بچوں نے جو ہے طالب علم ہمارے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو استاد جو ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ جو ہوم ورک دے پھر اگلی مجلس میں اگلے درس میں اس کو چیک بھی کرے۔ کاغذ قلم ہو، اس میں لکھتے جائیں کہ قرآن میں کہاں کہاں لفظ رب آیا ہے اور کس کس معنی میں لفظ رب استعمال کیا ہے۔ یہ ساری کائنات، جتنی بھی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، وما فیہا، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، یہ سارے پروردگار عالم کی ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ ساری کائنات ریت کے ذرے سے لے لیں اور جہاں تک بینائی کام کر رہی ہے انشاءاللہ سورج تک اور آسمان تک، یہ سب پروردگار عالم کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلق نہیں فرمایا، اور اس لفظ رب میں وہ جمال چھپا ہوا ہے، وہ محبت چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں لفظ اللہ کہا جاتا ہے اس میں جلالہ، جی لفظ اللہ میں بھی ساری صفات ہیں۔ خداوند عالم کی معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار کے کتنے صفاتی نام ہیں، لا تعداد، کوئی گن نہیں سکتا ان ناموں کو۔ ہر صفت میں پروردگار کا ایک مخصوص نام ہو جائے گا، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص نام ہو جائے گا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتیں گننے بیٹھو تو زندگی ختم ہو جائے، نعمتیں نہیں گن سکتے۔ جی پوری زندگی میں ہم اپنی سانسیں ہی نہیں گن سکتے ہیں، باقی تو کیا چیز گنیں گے۔ تو خداوند عالم کے اتنے صفاتی نام ہیں، اتنے صفاتی نام ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، مگر امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ چاہو کہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں کو ایک نام کے ذریعے سے ادا کر دیا جائے تو کہو یا اللہ۔ جب انسان یا اللہ کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو سارے صفاتی ناموں کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ ایک نام الہی سے اس کے ہر نام کا ذکر کر کے انسان ایک مفت میں عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی مفہوم لفظ رب میں چھپا ہوا ہے، مگر وہ لفظ جلالہ ہے۔ لفظ اللہ سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور لفظ رب سے اس کا جمال اور محبت ظاہر ہوتی ہے۔ محبت جلال میں بھی ہے، یہ نہیں کہ اس کے جلال میں محبت نہیں ہے۔ جلال سے محبت غصہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں جلال آتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ لفظ اللہ میں غصہ نہیں ہے، یہ اس کی یعنی نام کی کیفیتیں، جلال اور جمال، اس میں بھی محبت ہے، اس میں بھی محبت ہے، مگر لفظ اللہ کی محبت اور ہے، لفظ رب کی محبت اور ہے۔ وہ جو رب العالمین ہے، اس نے یہ سارے عالمین ہماری محبت میں ہمارے لیے خلق کیا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ لفظ رب میں خالقیت بھی ہے، رزاقیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے، ہر صفت لفظ رب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر یقین کی منزل پر پہنچ جائے گا کہ ہر شے کا مالک تو وہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ کاروبار میرا، یہ بینک بیلنس میرا، یہ گاڑی میری، یہ جائیداد میری، یہ سب کچھ میری میری کرتا کرتا انسان اس مٹی میں مل کے بس پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ہی سانس بند ہوا اصل مالک تو کوئی اور تھے۔
ساری زندگی انسان انا مالک مالک میں کرتا رہتا ہے، وہ میں ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی سانس بند ہوئی، کھرب پتی انسان بھی ہو مفلس، اور طالب علم کہتے ہیں المفلس فی امان اللہ، یعنی جو مفلس ہے وہ اللہ کی امان میں۔ کیا ہے انسان کا؟ کوئی شے انسان لایا ہوتا تو اس کا مالک ہوتا، پھر لے کے جانے کی اجازت بھی ہوتی۔ جب کچھ لایا ہی نہیں ہے اس دنیا میں تو لے کے کیا جائے؟ جسم لایا تھا، روح لایا تھا، بھئی یہی دونوں چیزیں واپس چلی جائیں گی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنا غریب آیا انسان، کپڑے بنانے والوں کی فیکٹری جن کی ہو ان کے گھر میں بھی پیدا ہو تو بیچارہ بے لباس آتا ہے جی۔ ماں باپ نے مہربانی فرمائی، رحم کھا کے ہمیں کپڑے پہنا دیے، اور جب دنیا سے جائے تو اولاد میں اگر اتنی سعادت ہوئی یا دوست احباب رشتہ دار وہ بھی رحم کھا کے اللہ نے واجب کر دیا، ایک کفن پہنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اگر اللہ واجب نہ کرتا تو شاید وارث یہ بھی نہ پہناتے۔ کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟ ایک پیسہ لے کے جانے دیتے ہیں وارث؟ یہ انگوٹھی کتنے روپے کی ہوگی یہ بھی اتار لیتے ہیں۔ جس لباس میں انسان مرتا ہے یہ بھی وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ بھی مال وراثت تصور ہوتا ہے، یہ بھی نہیں جانے دیتے۔ تو اگر اللہ کفن واجب نہ کرتا تو وارث یہ کفن بھی نہ پہناتے، تو کس چیز کا مالک ہے؟ یہاں اللہ کہتا ہے یاد کرو، اس کی پناہ چاہتا ہوں، مالک الناس، جو سارے انسانوں کا مالک ہے۔ انسانوں کا مالک ہے تو جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کا بھی مالک ہے۔ ابھی تو خدا کا شکر ادا کریں کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، ورنہ غلامی کے اصول دیکھیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عبد، غلام، جو کچھ غلام کا ہے وہ اس کے مالک کا ہے۔ ہم سب پروردگار کے عبد ہیں، اس نے ہمیں غلام نہیں بنایا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کتنا لطف و کرم ہے پروردگار کا کہ وہ معبود ہے، ہمیں اس نے اپنا عبد بننے کا حکم دیا ہے، مگر اپنا غلام نہیں بنایا جیسے انسانوں کو غلام بنایا کرتے تھے۔ اگر اس طرح غلام بناتا تو شاید کھانے کو روٹی بھی نہ دیتا۔ یہ اس کی ربوبیت ہے کہ چاہے کتنے گناہ کر رہے ہیں، چاہے جتنی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے جتنی معصیت کیے چلے جا رہے ہیں، ایک لمحے کو ہماری ہوا بند نہیں کرتا جی، ایک لمحے کے لیے ہماری خوراک کو نہیں روکتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے پانی کو بند نہیں کرتا۔ یہی اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ کیسا مالک ہے وہ، جو فرعون جیسے دشمن کے لیے بھی چاہتا، تو جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کتنی دیر لگتی؟ ایک کرونا وائرس ہی چھوڑ دیتا اس پر، کافی تھا۔ اب اربوں انسانوں کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے، کرونا نے تنگ کیا ہے، وہ بھی ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے، خدا کی طرف سے نہیں عذاب آتے اس طرح۔ مگر پروردگار نے فرعون جیسے دشمن اور جو مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، فرعون سے بڑا شیطان تھا، اس نے سب سے پہلے نافرمانی کی ہے، وہ چاہتا تو وہیں فنا کر دیتا، مگر یہ اس کی ربوبیت ہے کہ ابلیس نے بھی عمر مانگی تو اللہ نے کہا جتنی عمر چاہیے تجھے وقت معلوم تک کی زندگی دے دی۔ وہ ایسا مالک ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بر دشمنان نظرداری، تو دوستوں کو کہاں محروم کرے گا پروردگار، تو دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے، دشمنوں پر بھی کرم کرتا ہے۔ یہ ملک الناس ہے، ہمیں اس کی پناہ چاہیے۔ اور جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، وہ خالقیت سے شروع کر رہا ہے، ربوبیت سے شروع کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ مجھے اپنا مالک مان لے۔ جب انسان مان لیتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، وہ قدرت میری مالک ہے، وہ پروردگار میرا مالک ہے جس نے مجھے خلق کیا اور پوری زندگی اور زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو دیتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، تو پھر جتنا پروردگار کا مقام اور معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انسان اس کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ الہ الناس، پھر یقین آ جاتا ہے کہ وہی معبود ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ اسی کی وہ شان ہے کہ انسان اگر جھکے تو فقط اسی کے سامنے جھکے، اور اس طرح جھکے
کہ اس کے جھکنے میں کوئی لالچ نہ ہو. اور پھر اس ذوات مقدسہ نے جنہوں نے اس کا تعارف ہمیں کرایا ہے، وہاں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو تاجرانہ ہی عبادت ہے. جی خرچ کروں گا تو منافع آئے گا، عبادت کروں گا تو جنت ملے گی. اور نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ غلامانہ عبادت ہو جائے گی. غلام تو مجبور ہے کام کرنے پر، مگر علی تیری اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو ہی تو لائق عبادت ہے. حالانکہ یہ بری چیز نہیں ہے. جنت کی لالچ میں یہ کوئی مادی لالچ تھوڑی ہے، یا جہنم کے خوف سے یہ کوئی مادیات کا خوف نہیں ہے. یہ تو انسان کے اندر خوف رہنا چاہیے، جنت کی طلب بھی ہو، لیکن ایک مقام اخلاص ہے. ہم نے نماز پڑھی انشاءاللہ پروردگار کی قربت کی نیت سے مخلصانہ طور پر پڑھی. اگر صحیح عبادت ہم نے کی ہے، اخلاص بھی ہے، تو یہ مخلصانہ عبادت ہے کہ ہم نے پڑھی ہے کہ انشاءاللہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اخروی نعمتوں سے نوازے اور جہنم سے ہمیں بچا لے، جنت ہمیں دے دے، یہ دنیا میں بھی ہماری حاجات پوری کر دے. یہ یقیناً مخلصانہ ہے، مگر مخلصانہ نہیں ہے. وہ جو شیطان نے کہا تھا نا پروردگار سب پہ میرا زور چلے گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چل سکتا. وہ مخلص بندے وہ ہیں جنہیں نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. وہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے. جب معبود مان لیا اس کو تو ظاہر ہے اسی کی پناہ ہے، یعنی وہی بچا سکتا ہے. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کسی کو پکڑ کے نہیں لے جاتا. شیطان کا کام ہی بس وسوسہ ڈالنا ہے، شک و شبہ ڈالنا ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہو، کیا ملے گا؟ اب آپ سوچتے رہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. کیوں جا رہے ہو؟ یہی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزار لو. یہ کام کسی کا مفت میں کیوں کر رہے ہو؟ جی کسی فائل پہ سائن کرنے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو پیسے لے سکتے ہو. شیطان کسی سے رشوت لے کے لینے والے کی جیب میں نہیں ڈال دیتا، وہ بس یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں مفت میں کسی کا کام کیوں کروں، کام تمام ہو گیا. یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، اب یہ من الجنت والناس. اب آپ ڈھونڈتے رہیے کہ انسانوں میں کون ہے اور جنوں میں کون ہے. خدا نے بتا دیا کہ ہیں دونوں میں. جنوں میں سے تو وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا. اب ظاہر ہے وہ بھی اکیلا ہی نہیں رہا. انسانوں میں سے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. کیوں لڑنے جائیں، مارے جائیں گے. سوچتے رہیں اب آپ کون ہیں. ایک ہوتا عام انسان ہوتا تو لڑتے، یہ تو ایک ایسا ہے ہزاروں سے لڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اپنا کام تمام کر کے چلا جاتا ہے. پناہ چاہیے ایسوں سے. توجہ ہے میرے محترم صاحب. اب دیکھیے پناہ ہے اللہ کی، خدا کے علاوہ کوئی پناہ نہیں. اچھا پناہ جب انسان لیتا ہے، ڈھونڈتا ہے نا اپنی حفاظت کے لیے، تو پناہ گاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اکثر ملکوں میں جہاں جنگیں ہوتی ہیں تو پناہ گاہ ایسی بنائی جاتی ہے کہ جہاں جس چیز سے بچنا ہو وہ آ نہ سکے. بموں سے بچنا ہے تو ایسی پناہ گاہ ہوگی جہاں بم نہ آ سکیں. اگر بم پہنچ گئے وہاں تو پھر پناہ کیسی. میزائلوں سے بچنا ہے تو ایسے مضبوط بنکر بنیں گے کہ وہاں میزائل کا حملہ نہ ہو سکے. اسی طرح آپ اور دیکھتے جائیں، ایٹم بم سے بھی لوگوں نے بنائے ہوں گے کہ بھئی ایسی پناہ گاہ ہو جہاں ایٹم بم کا اثر نہ ہو سکے. اب یہ شیطان نہ تو بم ہے
نہ یہ ایٹم بم ہے، نہ یہ راکٹ ہے، نہ یہ میزائل ہے، یہ تو ظالم کہیں رکتا ہی نہیں۔ کتنے ماشاءاللہ چہرے ہیں جو حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے۔ جی ایک دفعہ ہم خود وہاں موجود تھے، وہاں جناب پولیس والے بھاگے چلے آئے بیت اللہ میں اور آ کے ایک بندے کو پکڑ لیا۔ پتہ چلا کہ اس نے لوگوں کی جیبیں کاٹی طواف کے دوران، مطاف کے اندر۔ وہ وہاں کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکورٹی والے، انہوں نے دیکھ لیا اور وہ جناب آ کے ہمارے خدا گواہ ہمارے سامنے آ کے پکڑ کے لے گئے۔ مطاف کے اندر سے طواف کرتے ہوئے لوگوں میں سے انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے گئے۔ یہ شیطان ایسا ظالم ہے، وہ شیطانی آئی ہے نا، وسوسہ ڈالا ہے یا جو کچھ کیا ہے، اس نے جو جیبیں کاٹی ہیں مطاف کے اندر، اسے ظاہر ہے کسی اور نے تو نہیں نا یہ ڈالا دل میں، وہ شیطان وہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا حملہ آور دشمن ہے، یہ ہر جگہ چلا جاتا ہے، اور ہم نے پناہ چاہیے خدا سے۔ اور معاف کیجئے کہ وہاں بھی آ رہا ہے، وہ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں دیکھ کے آیا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ مطاف کے اندر جیبیں کاٹ رہا ہے۔ اچھا کتنے وہاں خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے نہیں ہیں، نابینا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں ہیں جی، ہماری اپنی مساجد میں دیکھ لیں، جوتے چوری ہو جاتے ہیں، لوٹے چوری ہو جاتے ہیں، پنکھے چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے نا، تو ہمیں اللہ سے پناہ چاہیے کہ یہ شیطان وسوسے نہ ڈالے، نہ جنوں میں سے کوئی آ کے وسوسے ڈالے، نہ انسانوں میں سے کوئی وسوسے ڈالے۔ اور ظاہر ہے کہ جب خدا کی پناہ چاہیں گے تو وہ پناہ دے گا۔ اور عزیزان محترم، خدا کا ہر کام سبب اور وسیلے کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی رزاق اللہ تعالیٰ ہے مگر رزق وسیلے کے ذریعے دیتا ہے۔ یہی اس نے زمین کو وسیلہ بنایا گندم پیدا کرنے کا، پیدا اللہ کرتا ہے، خالق اللہ ہے مگر وسیلہ تخلیق اس نے ماں کو اور باپ کو بنایا ہے۔ پانی اللہ دیتا ہے، وسیلہ بادلوں کو بنایا ہے۔ سانس ہماری چلنی ہے اللہ کے حکم سے، وسیلہ ہوا کو بنایا۔ ہر کام پر اس کو ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب، کہ پروردگار ہمارے زندگی کے امور کو چلانے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو پناہ کے لیے بھی تو اس نے کوئی سبب بنائے ہوں گے نا، کہ جب ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے کہ ہم ابلیس سے بچ جائیں، تو خدا کی پناہ ایسی ہی ہوگی جہاں ابلیس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ابلیس نہ آ سکے، مگر ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں ابلیس کی آمد نہیں ہو سکتی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا پروردگار تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ اور وہ مخلص بندے، وہ خالص گھرانہ، وہ ایسا گھر جہاں ابلیس آ ہی نہیں سکتا، یقیناً وہی گھرانہ ہے جن کی شان میں خدا فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور نے چادر اڑا کے دکھایا ہے، چادر میں لے کے دکھایا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں ابلیس کا گزر نہیں ہے۔ جو گھرانہ، جو مقام، جو ہستیاں ہر قسم کے رجس سے دور ہوں، اور رجس ان سے دور ہو، جہاں ابلیس آئے گا وہاں رجس ہوگا، اور جہاں رجس آئے گا وہاں یقیناً ابلیس ہے۔ لیکن جب پروردگار یہ گواہی دے کہ یہاں رجس آ ہی نہیں سکتا، جس کی ہم پناہ چاہ رہے ہیں وہی اعلان کر رہا ہے کہ ایک گھرانہ ہے اہل البیت جن سے میں نے رجس کو دور رکھا ہے، یعنی ابلیسیت کو دور رکھا ہے۔ ہر وہ رجس، چاہے وہ شیطانوں میں سے اور جنات میں سے شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو، جس کے اندر شیطنت ہے وہ آل محمد سے دور رہے گا۔ جب دور رہے گا تو ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تجربہ کر لیں، تحقیق کریں،
14 ہستیاں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں جی، محمد و آل محمد علیہ السلام کی 14 ذوات مقدسہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ میں کوئی شے مخفی ہی نہیں رہی۔ ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے عبادتیں کیسے کی، انہوں نے ریاضتیں کیسے کی، انہوں نے کاروبار کیسے کیا، انہوں نے زراعت کیسے کی، انہوں نے اپنے گھر میں زندگی کیسے گزاری، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہے، ان کا جہاد، ہر زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا کتب تواریخ میں موجود نہ ہو۔ بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں، خزانے ختم ہو گئے ہیں، تخت و تاج الٹ گئے، مورخین تحقیقات کرتے کرتے ختم ہو گئے ہیں، لکھنے والوں کے قلم گھس گئے ہیں، دولت مندوں کی دولتیں ختم ہو گئی ہیں۔ خدا کی قسم 14 ذوات مقدسہ کی زندگی میں بال برابر بھی کوئی کجی تلاش نہیں کر سکا ہے۔ برائے خشودی محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل ہر دیگر بلندتر صلوات دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے، جی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کون سا انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میں تو وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ نہ بندوں میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری ہر چاہت بعین ہی خدا کی چاہت ہے، اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کی چاہت بعین ہی میری چاہت ہے، مگر کوئی تو ہوں گے نا۔ قرآن کوئی فرضی بات نہیں کرتا، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک قرآن حقائق کا مجموعہ ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کو دنیا میں بطور حقیقت نظر آئے گی، پائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ ہر شے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، ہر شے، ہر چیز، ہر صفت جو قرآن میں پائی جاتی ہے وہ اس عالم دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک حرف بھی معاذ اللہ قرآن کا فرضی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کوئی عالم فرضی بات نہیں کرتا ہے، افسانوی بات نہیں کرتا ہے، کوئی معاذ اللہ کیا کہا جائے، قرآن ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یعنی بے تکی یا خام خواہ کا کوئی تذکرہ، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا انسان ایسی بات نہیں کرتا جو بے تکی بات ہو۔ یہ تو پروردگار کا کلام ہے، اس میں فرضی باتیں یا خیالاتی باتیں، کوئی غیر حقیقی باتیں، مجازی باتیں، تخیلات پہ مبنی نہیں۔ قرآن حقیقت کو بیان کرتا ہے، قرآن حقیقت کبریٰ ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پایا جاتا ہے۔ ہاں چند چیزیں ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کی قدرت کے مظاہر دیکھ رہے ہیں۔ ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر دیکھ رہے ہیں کوئی مر رہا ہے تو ظاہر فرشتہ ہی آیا تھا اس کی روح قبض کرنے، یعنی ان کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں نا۔ تو جب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کچھ بندے ہیں جن کے بارے میں خدا خود گواہی دے رہا ہے اور 2 مرتبہ فرما رہا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہو، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو کتنی وہ مضبوط ہستیاں ہیں، کتنی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ تو بس وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، ان کی تو اپنی کوئی چاہت ہے ہی نہیں۔ یہی مقام عصمت ہے کہ جہاں بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں بس جو کچھ خدا چاہ رہا ہے یہ کیے چلا جا رہا ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں آئیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر پائی ہے، اور سرکار دو عالم نے بشارت دی تھی
جب آیت اطاعت نازل ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ اولی الامر کون ہوں گے، تو جناب جابر کو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بعد 12 جو ہوں گے میرے جانشین، یہ اولی الامر ہوں گے۔ جب حضرت امام باقر کے نام پر پہنچے تو سرکار نے رک کے فرمایا، جابر تم میرے اس 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے، اور جب ان کی بارگاہ میں پہنچو تو میرا سلام کہنا۔ تو جناب جابر آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور وہ مسجد میں ایک دن آئے تو یا باقر کی آوازیں بلند کی۔ لوگوں نے کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے آج یہاں محمد باقر موجود ہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوں مجھے محمد مصطفیٰ کی خوشبو آ گئی۔ مجھے سرکار دو عالم کی خوشبو آئی ہے۔ یاد رکھیں جن سے پیغمبر کی خوشبو آئے انہی کو عطرت کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ صرف اہل بیتی نہیں کہا، عطرتی اہل بیتی۔ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور ایک میری وہ اہل بیت جن سے میری خوشبو آئے گی۔ صحیح مسلم میں بھی یہی لفظ ہے۔ اب عالم اسلام یاد رکھے قیامت تک محمد مصطفیٰ کی خوشبو ان کے آل کی ذریعے سے آئے گی، ان کی عطرت اطہار کے ذریعے سے آئے گی۔ مجھے ان کی خوشبو آئی ہے۔ خیر وہ ساری باتیں، ایک جملہ تو سرکار نے پوچھا کہ جابر کس حالت میں ہو؟ کہا فرزند رسول بس یہ ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ نہ جوانی پسند ہے، جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند ہے، غربت سے دولت سے زیادہ غربت پسند ہے، صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، زندگی سے زیادہ موت پسند ہے۔ کیسے عارفانہ جملے! امام نے فرمایا بس جابر تمہاری معرفت کا یہ عالم ہے، مگر ہم آل محمد یہ نہیں کہتے، ہمیں نہ جوانی پسند ہے، نہ بڑھاپا پسند ہے، نہ دولت پسند ہے، نہ غربت پسند ہے، نہ صحت پسند ہے، نہ بیماری پسند ہے، نہ حیات پسند ہے، نہ موت پسند ہے، ہمیں تو وہ پسند ہے جو ہمارے خدا کو پسند ہے۔ یہ ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ یہ وہ ہستیاں عزیزان محترم جہاں ابلیس نہیں آ سکتا، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ جب ان کے دامن سے متمسک ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی پناہ میں آ جائیں گے۔ جس طرح خدا نے ہر چیز ہم تک وسیلوں کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے پہنچائی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنی پناہ بھی محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی۔ یہی ہمارا وسیلہ ہے شیطان سے بچنے کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور وہ ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے کہ جن پر کوئی ناز کرے تو بجا طور پہ ناز کر سکتا، اور ہمیشہ انسانوں نے انہی سے پناہ لی ہے۔ کوئی مشکل سے مشکل وقت بھی ہو تو اسی خاندان سے پناہ لی ہے۔ اسلام پر بھی مشکل آئی، قرآن پر بھی مشکل آئی تو اس نے بھی پناہ اسی گھرانے سے۔ ساری قربانی اسی اسلام اور قرآن کو بچانے کے لیے تھی۔ کتنی عظیم الشان قربانی تھی، اتنی عظیم الشان قربانی کہ آج جو اذان کی آوازیں آ رہی ہیں یہ بھی آل محمد کی قربانیوں کی وجہ سے۔ بس 2 جملے سن لیں۔ یہ ایام ماہ ربیع الاول کے جو ختم ہو رہے ہیں، یہی مہینہ تھا جب خاندان رسالت شام کی قید سے آزاد ہو کر مدینے پہنچا ہے۔ جناب زینب، ان کا خاندان، ان کا پورا قبیلہ کربلا سے، کوفے سے اور شام کی قید سے آزاد ہو کے کربلا گیا ہے۔ کربلا میں سید الشہداء کا چہلم کرنے کے بعد واپس مدینے آئی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس عالم میں یہ مدینے واپس آئے ہوں گے؟ براہ راست مدینے میں داخل نہیں ہوئے، پہلے مدینے سے باہر آ کے قیام فرمایا۔ بشیر نے جا کے اعلان کیا ہے، مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے، مدینے کے سید واپس آ گئے، مدینے والے واپس آ گئے۔
لوگ مختلف سوال کرتے ہیں، بشیر علی اکبر آ گئے، کوئی پوچھتا ہے بشیر اور محمد آ گئے، بشیر قاسم آ گئے، اور بشیر سب سے یہی کہتا ہے کہ روضہ رسول پہ آ جاؤ، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور جناب محمد حنفیہ کو پتہ چلا تو اپنے غلام سے کہا مجھے گھوڑے پر سوار کرا اور مجھے وہاں لے چل جہاں زین العابدین موجود ہیں۔ امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے، شدید بیمار ہے محمد حنفیہ، مگر چاہتے ہیں اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگائیں، تو جناب امام سجاد فرماتے ہیں چچا جان ذرا آرام سے مجھے گلے لگائیے گا۔ اور محمد حنفیہ تڑپ کے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں سید سجاد مجھے یہ بتائیے میری بہن زینب کہاں ہے؟ وہ جناب سیدہ ہیں جو کہہ رہی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا ہم نے جناب سیدہ کو پہچانا نہیں ہے۔ خدا جانے جناب زینب پر کون سے مصائب آئے ہیں کہ محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں سجاد میری بہن زینب کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں چچا جان آپ کی بہن زینب خیمے کے اندر ہیں۔ جناب محمد حنفیہ جاتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سجاد یہاں زینب موجود نہیں ہے، کوئی اور بھی بیٹھی ہے۔ جناب زینب تڑپ کے فرماتی ہیں ہاں محمد حق رکھتے ہو کہ اپنی بہن کو نہ پہچانو، اس لیے کہ ہمیں جو قید خانہ دیا گیا تھا وہ ایسا قید خانہ تھا جس سے میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ کون سی مصیبتیں ہیں جو آل محمد پہ نہیں آئیں؟ بعض علماء نے یہ جملہ فرمایا ہے اور یہ جملہ انسانوں کے دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ کسی نبی کے بیٹوں پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پیغمبر اسلام کی بیٹیوں پر مصیبتیں آئی ہیں۔ کون سا ظلم بی بی زینب نے برداشت نہیں کیا ہے؟ اور جناب سیدہ زینب جب اپنے نانا کے روضے پر آئی ہیں، سرکار دو عالم کے روضے کی چوکھٹ کو پکڑ کر جناب زینب نے پہلے نانا کو سلام کیا ہے اور پھر ایک جملہ کہا نانا کاش آپ امت سے یہ فرماتے کہ جہاں میری اولاد ملے اسے قتل کر دینا، مگر آپ نے فرمایا تھا میری اولاد سے محبت کرنا، میری اولاد کا احترام کرنا۔ ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا، اگر آپ یہ کہتے جہاں میری اولاد نظر آئے تو قتل کر دینا تو شاید اتنا ہم پر ظلم نہ کیا جاتا۔ پروردگار عالم اس ذکر کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے اس کی رضا کے لیے پروردگار قبول فرمائے، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے، جو فاتحہ پڑھی گئی ہے یا پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب حق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام حاجی فیض صاحب کے فرزند مرحوم اور ان کی زوجہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ اس خاندان کے آپ سب کے اور میرے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کو آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ عزیز زمین کے وارث ہمارے آقا و مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔